الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رمضان کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں عام طور پر فضائل کی بات ہوتی ہے، فضائل سنائے جاتے ہیں، فضائل کا اہتمام ہوتا ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اس ماہ مبارک میں انسان کے عمل کا جو درجہ ہے اور اس پر ملنے والا جو ثواب ہے وہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عام دنوں میں اگر ایک عمل کا ایک ثواب ملتا ہے، اس ماہ مبارک میں اس عمل کا ثواب 70 لاکھ گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور بھی اس ماہ مبارک کے بڑے سارے فضائل ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے والے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ جمع الفوائد میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جنت کو رمضان کے لیے سال کے شروع سے لے کر اخیر تک جنت کو سجایا جاتا ہے۔ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جنت اللہ سے عرض کرتی ہے، اللہ اس ماہ مبارک میں اپنے بندوں میں سے کچھ بندے میرے اندر قیام کرنے والے مقرر فرما دیجیے، جو عبادت کر کے میرے اندر داخل ہو سکے۔ اسی طرح جنت کی جو مخلوق ہے وہ بھی عرض کرتی ہے اللہ سے کہ اللہ اس مہینے کی برکت سے اپنے بندوں میں سے ہمارے لیے کچھ خاوند مقرر کر دے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے رمضان کا مہینہ اس انداز سے گزارا کہ اس نے اس مہینے میں اپنے آپ کی حفاظت کی، نشاور چیز سے اپنے آپ کو بچایا، کسی مسلمان مومن پر کوئی تہمت کوئی بہتان نہیں لگایا، گناہ کبیرہ سے بچا، تو اللہ جل شانہ رمضان کی ہر رات میں اس بندے کی 100 حوروں سے شادی کر دیتے ہیں۔ وہ صرف اس طرح بس نہیں، اس کے لیے جنت میں ایک محل سونے، چاندی، یاقوت اور زمرد کا تیار کر دیتے ہیں، اور اس محل کی لمبائی اور چوڑائی کا یہ عالم ہے کہ ساری دنیا اکٹھی اس محل میں رکھ دی جائے تو ایسے معلوم ہو جیسے دنیا میں کوئی بکریوں کا بڑا ہو۔ اور جس شخص نے، اب یہ فضیلت کی بات ہے، اس کو ہم پانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جیسے فضیلت پانے کی کوشش کی جائے تو اگر کوئی ایسا عمل اس ماہ مبارک میں ہو جو انسان کے اس ماہ کے فضیلت اور اس ماہ کے ثواب کو تو کیا ہے، بعض اوقات انسان کے پورے سال کے اعمال کو برباد کرنے والی بات بھی بن جاتی ہے۔ اس لیے ڈرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ فضیلت اگر مجھے پورے مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، مجھے اس کا استعمال کرنا چاہیے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن دوسری طرف جو آج میں بتانا چاہتا ہوں، آج جس طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ماہ مبارک میں جو کوئی نشہ کی چیز استعمال کر لیتا ہے، یا کسی مومن پر کوئی بہتان لگاتا ہے، یا کوئی گناہ کبیرہ کرتا ہے، تو وبال اس کا اتنا ہے کہ اس انسان کے سال بھر کے نیک اعمال ختم کر دیے جاتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہو گئی ہے اور کتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے کہ اگر اس ماہ مبارک کی فضیلت ہے وہ ہم سنتے ہیں، بیان کرتے ہیں، لیکن بے احتیاطی ہو جاتی ہے، گناہ سے بچتے نہیں ہیں، گناہ سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے، تو حضور نے فرمایا کوئی گناہ کبیرہ کر گیا تو سال بھر کے اعمال اپنے گنوا بیٹھے۔ اس لیے رمضان کے اس مہینے میں احتیاط کی جائے، اللہ کا مہینہ ہے، اس میں حدود سے آگے نہ بڑھا جائے۔ اللہ نے بہت سارے مہینے، 11 مہینے نعمت استعمال کرنے کے لیے، لذت حاصل کرنے کے لیے انسان کو عطا کیے ہیں، اور رمضان کا مہینہ خاص طور پر اپنی عبادت کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ لہٰذا رمضان کے مہینے میں بے احتیاطی سے پرہیز کی جائے اور دل و جان سے اس اللہ کے احکام کو پورا کیا جائے، اس اللہ کی اطاعت
ساتھ بھی وقت گزارا جائے. تو مقصد یہ ہے کہنے کا کہ جس طرح ہم اس مہینے میں، اس ماہ مبارک میں ہم نیکیوں کا شوق ہمارے اندر بڑھ جاتا ہے، نیکیوں کی طرف ہم جاتے ہیں، نیکیوں کا دور بھی ہے، نیکیوں کا سیزن بھی ہے، نیکی کرنا آسان بھی ہے. تو جس طرح نیکی کرنا آسان ہے، اسی طرح اس مہینے میں گناہ سے بچنا بھی آسان ہے. تو جیسے میں وہ آپ نیکی کرتے ہیں، نیکی کی طرف جاتے ہیں، تو اسی طرح میری اور آپ کی اس سے بڑھ کر کوشش ہونی چاہیے کہ ہم گناہ سے بچنے کی کوشش کریں. جیسے حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ بعض اوقات اس ماہ مبارک کے ایک گناہ کی وجہ سے سال بھر کے انسان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں. کوشش کرنی چاہیے. جیسے شرک انسان کی زندگی کے سارے اعمال کو برباد کرنے والی اشرفت لحبطن عمل. تو اسی طرح یہ جو ماہ مبارک ہے، اس میں گناہ کا وبال اتنا بڑھ جاتا ہے کہ سال بھر کے انسان کے نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے. کوشش کرنی چاہیے. اللہ مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. رمضان کے مہینہ خیریت کے ساتھ اللہ ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مہینے کو